عبادت کے معاملے میں احسان کا مطلب وہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ قالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو اللہ کے حضور حاضر ہو نا، جب تو دست بستہ کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، رکوع کے لیے جھکے، سجدے میں پیشانی کو جھکا دے، زمین پہ رکھ دے، تیری کیفیت یہ ہو کأنک تراہ، کہ تو اللہ کے حضور کھڑا بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس مالک کو دیکھ بھی رہا ہے، اس مالک کے جلوے تجھے نظر آ رہے ہیں۔ تیرے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے، تیرا یہ منشور ہونا چاہیے، تیرا یہ مقتضا ہونا چاہیے، تیری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر عبادت کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں تو اس مالک کی بھی مجھے زیارت اور اس کے جلوے نظر آنے چاہیے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، پس اگر تیری یہ کیفیت نہیں بن پاتی، تو کوششیں کر رہا ہے لیکن یہ منزل تجھ سے نہیں طے ہو پا رہی، تو کوششیں کر رہا ہے، تجھ سے پردے نہیں اٹھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر تو یہ یقین رکھ کہ وہ مالک جو ہے نا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنی عبادت کے اندر اتنی پختگی پیدا کرو کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اس یقین کا مطلب ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرو، اس کے لیے کوشاں رہو۔ یقین کا دوسرا معنی ہے کہ اپنی موت تک عبادت کرتے رہو۔ تو اللہ پاک کی عبادت اس درجے میں کی جائے کہ اللہ کے انوار و تجلیات مجھ اور آپ کو ملحوظ ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو یہ قطعی بندے کی کیفیت ہونی چاہیے، بندے کو یہ پختگی ہونی چاہیے کہ وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ اس مالک کے جلوے دیکھوں، لیکن وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیہ کرام نے حدیث پاک کے اس جملے کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ایک مسئلہ اور ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، فَإِن لَمْ تَكُن، یہ الگ جملہ ہے، تَرَاهُ یہ الگ جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن، جب تو نہیں ہوگا، تَرَاهُ پھر تو اس مالک کو دیکھے گا، یعنی تو اپنی ذات کو مٹا دے، اپنی ذات کی نفی کر دے۔ جب تو اپنے جھنجھٹ میں چلتا رہے گا نا، پھر اس مالک تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنی ہستی کو زیر کر دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، پھر اس مالک کو تو دیکھ سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ خواہشات نفس کے پیچھے چلیں، اپنی نمود و نمائش میں رہیں، پھر ہم اس مالک تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس مالک تک تبھی ہماری رسائی ہے جب یہ ہماری ظاہری نفسانی خواہشات مغلوب ہوں گی اور ہمارے اندر جو ایک اللہ پاک کی جو ایک نورانی صفات ہیں، ان صفات کو ہم غلبہ دیں گے، تقویت دیں گے، پھر ہم اس مالک کو دیکھ سکتے ہیں۔